سرحدوں پر بچھڑتی بیٹیاں، کشمیری خواتین کی جبری بے دخلی اور انسانی المیہ، بات کہاں رکے گی؟ پہلگام میں ہونے والے حملے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزامات عائد کیے اور کشیدگی میں شدت آ گئی۔ اس واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستانی نیاد خواتین کو ملک بدر کرنے کا عمل تیز کر دیا۔ ان خواتین نے برسوں پہلے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کشمیری مردوں سے شادیاں کی تھیں اور اب اپنے خاندانوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ یہ دکھ صرف ان خواتین کا نہیں، ہم آپ کو ملواتے ہیں مقبوضہ وادی کی نسرینہ بی بی سے بھی، جس نے خاوند کے بغیر بچوں کو پالا اور اب اس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم نے لوگوں نے 15 سال گزارے امن کے ساتھ، ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھے، ہم لوگ نے خود کو سیٹل کیا، 15 سال لگے ہمیں سیٹل ہونے میں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں نئے سے سٹارٹ کرنا ہے، ہمیں جو بچے آج جوان ہیں ان کے ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ 2010 میں جموں کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ، جو آج بھی جموں کے وزیر اعلیٰ ہیں، عمر عبداللہ، انہوں نے ایک امن اسکیم متعارف کرائی جس کے تحت پاکستان سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں کو مقبوضہ وادی میں رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے وہاں گئے، آپس میں رشتے کیے اور دونوں طرف آباد ہو گئے۔ ان خواتین میں نسرینہ بی بی بھی شامل تھیں، ایک ایسی بیوی، ایک ایسی ماں اور ایک ایسی شہری جو اب ایک دہائی سے زائد عرصے سے بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں زندگی گزار رہی ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی حکام نے متعدد خواتین کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ بھارت چھوڑ دیں اور واپس پاکستان چلی جائیں۔ ان میں وہ تمام خواتین شامل ہیں جن کی شادیاں مقبوضہ وادی میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوئیں۔ ہم لوگ خود نہیں آئے ہیں، ہم لوگوں کو جب بلایا گیا ہے، الاؤ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد ہی ہم آئے ہیں۔ تو ہاؤ کین دے سے کہ ہم اللیگل آئے ہیں، اور اللیگل آنے پر مطلب اتنے سال اللیگل یہاں پر رہنے کے بعد انہوں نے ہم پر ایک جرمانہ عائد کیا ہے، وہ جرمانہ ہمیں پے کر کے ہی یہ واپس ڈپورٹ کر سکتے ہیں یا پش بیک کر سکتے ہیں۔ اب بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو بلانگ کرتی ہیں مڈل کلاس فیملی سے، جو کہ اتنا سارا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے 20 لاکھ طے ہوا تھا، اس کے بعد 2 لاکھ طے ہوا ہے۔ اگر کوئی فیملی جو ہے وہ جرمانہ عائد نہیں کر سکتی، جرمانہ پے نہیں کر سکتی ہے، تو اس کا کہتے ہیں کہ آپ کو یا تو 3 سال جیل کیا جائے گا یا پھر آپ کو اور مزید جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ میری 2010 میں شادی ہوئی تھی، میں 15 سال سے یہاں پہ رہ رہی ہوں، استاد محلہ جموں میں۔ ہمیں یہ کہہ کے بھیجا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا چھوڑ دیں، ہمیں ہمارا قصور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہمیں خون کے آنسو رلایا جا رہا، اس کو تو ابھی پتہ نہیں، ابھی 5-6 گھنٹے ہوئے، ابھی سو کے اٹھی ہے، یہ ماں اس نے کر رہا۔ ان کو بولنا چاہیے آپ اپنے بچے لو واپس جاؤ، مگر یہ کہہ رہے ہیں جو بچے آپ کو یہاں پہ پیدا ہوئے وہ یہیں پہ چھوڑنے، یہاں پہ ہم بچے کس کے سارے چھوڑ کے جائیں گے؟ یہاں پہ مشکل ہوگا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے فیوچر کا سوال ہے۔ جو بچے پاکستان سے یہاں پہ آئے وہ ماشاءاللہ آج جوان ہیں، کالج جاتے ہیں، کافی بچے کافی اسکولوں میں جاتے ہیں، 8th 9th میں، تو ان بچوں کو بھی ہم کیسے واپس لے کے جائیں گے؟ پھر وہاں پہ نئے سے ان کو پڑھانا، نئے سے سیٹل کرنا ہمارے لیے بھی مشکل، اور سب سے بڑی بات کہ بنا باپ کے بچوں کو پالنا ہم مشکل کیا ناممکن ہے، اور جو بچے ادھر چھوڑیں گے وہ کیسے ماں کے بغیر رہیں گے؟ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ نسرینہ اور دیگر خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کی حدود سے نکل جائیں۔ ان کے بچوں کی شہریت بھارتی ہے، لیکن اب ماؤں کو بے دخل کیا جا رہا ہے چونکہ ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی زندگی ابھی خراب کر سکتے ہیں نہ اپنی؟ اگر ان کو اتنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ڈالیں، ہم 3 سال کے لیے جیل کاٹیں گے، مگر جو میڈل کلاس فیملی ہے وہ جرمانہ نہیں بھریں گے، مگر جیل بے شک بھیجے، بٹ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بچوں کی زندگیاں خراب نہیں کریں گے ابھی۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر تنظیموں نے بھارت کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ پالیسیاں صنفی امتیاز، جبری بے دخلی اور انسانوں کو اسٹیٹ لیس بنانے کے مترادف ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ، OIC سمیت عالمی اداروں کو بریفنگ دی ہے اور بھارتی اقدامات کو انسانی المیہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ ہم صرف یہ کہیں گے، سرحدیں صرف لکیریں نہیں، زندگیاں ہیں، شہریت انسانی رشتوں سے بڑی نہیں ہے، خدا را اس بات کو سمجھیے۔